Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. Today we are going to discuss Adobe Photoshop, or it has two pronunciations, Adobe Photoshop or Adobe Photoshop. What is Adobe Photoshop? It is a software. ये एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हम कंप्यूटर में अक्सर इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी मोबाइल में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं क्योंकि ये पिक्चर्स को, इमेजेस को, वीडियोस को एडिट करता है। हमारे पास जो भी बड़ी बड़ी मूवीज़ आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई कार थी जिसके ऊपर कोई हीरो विलन गिरा और वो कार क्रैश हो गई, वो सारी चीज़ें एडोबी फ़ोटोशॉप से होती हैं। कोई आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ें एडोबी फ़ोटोशॉप से होती हैं। कोई पिक्चर एडिटेड है, किसी मूवी की बाहर से पिक्चर है, वो तमाम चीज़ें एडिट होती हैं एडोबी फ़ोटोशॉप से। इंट्रोडक्शन। Adobe Photoshop is a powerful image editing software used for. Adobe Photoshop असल में एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी भी इमेज को एडिट किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास किसी पिक्चर में किसी को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई है और वो ड्रेस कॉस्ट करती है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और आपने सिर्फ एक पिक्चर निकलवानी है। तो एडोबी फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हुए बगैर 2 लाख, 3 लाख क्या 10 रुपए भी इस्तेमाल किए बगैर आप वैसी ही ड्रेस पहन लेंगे इमेज को एडिट करके। आपको किसी जगह पर मौजूद होना है, वैसी पिक्चर आपको चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, एफिल टावर के सामने आपको खड़ा होना है और आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, पर आपको पिक्चर चाहिए। आप एडोबी फोटोशॉप में जाकर उस पिक्चर को एडिट करेंगे और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लगेगा कि आप पेरिस फ्रांस एफिल टावर के सामने खड़े हुए हैं। This is a very powerful image editing software which can create very realistic pictures. For an example, face पर scars हैं और वो scars आप remove करना चाहते हैं, Adobe Photoshop से वो possible है। face पर मोल है, वो मोल exactly remove हो जाएगा और उस पर exact same skin आ जाएगी, वो हो सकता है। बाल आपके छोटे हैं और वो Adobe Photoshop में आपने लंबे करके दिखाने हैं, that's also possible through Adobe Photoshop. इसके अलावा Adobe Photoshop की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, स्पेसिफिकली मूवीज़ में, इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स अपलोड करने में, अच्छी अच्छी पिक्चर्स लाने में, फ़ोटोज़ को इन्हेंस करने के लिए। यानी पहले पिक्चर का कलर डल था और फिर उसे कलर दिया, हाईलाइट किया, कंट्रास्ट किया, उसमें एडिटिंग की, और इन तमाम चीज़ों से वो पिक्चर्स बहुत ब्यूटीफुल पोर्ट्रे करती हैं, ज़ाहिर होती हैं। दैट्स एडोबी फोटोशॉप। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके 4 एरियाज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। नंबर 1, इमेज एडिटिंग। सबसे पहले तो ये इमेज को एडिट करने में इस्तेमाल होता है। जैसे किसी को टाई नहीं है, टाई पहना दी, किसी ने सिंपल ड्रेस में पिक्चर निकलवाई है और उसे 3 पीस सूट में वो पिक्चर चाहिए, तो वो पॉसिबल होता है एडोबी फोटोशॉप से। ये तमाम एडिटिंग एडोबी फोटोशॉप से होती है। पासपोर्ट वगैरह के लिए या फाइल्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए पिक्चर्स होती हैं। नंबर 2, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, हम लोगोस देखते हैं, हम देखते हैं कि कोई पिक्चर वगैरह बनी हुई है और ग्राफिक्स पिक्चर हो गई, इमेजेस हो गई, जेपीजी, जो भी चीज़ें हैं पिक्चर एडिटिंग के हवाले से, ग्राफिक्स के हवाले से, पेनाफ्लेक्सेस हो गए, एडवर्टिजमेंट हो गई, या फिर एलईडी लाइट्स वाली एडवर्टिजमेंट हो गई, वो तमाम चीज़ें एडोबी फोटोशॉप से हम बना सकते हैं। अभी एडोबी फोटोशॉप जो पहले वाला होता था उसमें कम फीचर्स हुआ करते थे। अभी एडोबी फोटोशॉप का न्यू वर्जन आया है जो अक्सर ब्लैक कलर में यूज़ होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। आपने एक पिक्चर में 2 शख्स खड़े हुए हैं, उसे रिमूव करना है, उसकी जगह पर किसी और को लाना है। एक पिक्चर में एक बंदा खड़ा हुआ है और उसके साथ एक पूरा ग्रुप लगाना है, वो मुमकिन है। एक पिक्चर है फॉर एन एग्जांपल जिसमें एक यूनिवर्सिटी का ग्रुप खड़ा हुआ है और उसमें से एक शख्स का फेस हटाकर दूसरे का लगाना है,
تو وہ بھی ممکن ہے. جیسے 3 ایڈیٹس مووی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں رانچو ہوتا ہے اور اس کی ڈگری کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ ڈگری کر رہا ہوتا ہے, وہ صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہے کہ اسے پڑھنا ہوتا ہے, ڈگری وغیرہ کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایک امیر شخص ہوتا ہے جو پڑھنا نہیں چاہتا پر اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ڈگری افورڈ کرنے کے لیے. تو جو ہیرو ہوتا ہے وہ ہیرو پڑھتا ہے وہاں پر, اور جب یونیورسٹی کی پکچر میں پکچر لگ رہی ہوتی ہے تو اس میں اس کا ایڈوبی فوٹو شاپ سے فوٹو ہٹا کر جو اصل میں ایجوکیشن حاصل کرتا ہے اس کا لگایا جاتا ہے, جس نے ایجوکیشن کو افورڈ کیا ہوتا ہے. جب لاسٹ والے سین میں وہ اپنے دوست کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا اچھا دوست ہمارا کہاں چلا گیا, تو وہ والی پکچر وہ جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس امیج کو چینج کیسے کیا گیا ہے, جس نے ایجوکیشن ہمارے ساتھ حاصل کی تھی یا ڈگری حاصل کی تھی تو وہ کوئی اور تھا اور یہ کوئی اور ہے. تو یہ گرافکس ڈیزائننگ میں آ جاتا ہے اور امیج ایڈیٹنگ میں آ جاتا ہے. نمبر 3 پر یہ استعمال ہوتا ہے ڈیجیٹل آرٹ ورک میں. ڈیجیٹل آرٹ ورک کیسے, جو مینول آرٹ ورک ہم کرتے ہیں اس میں پینٹ برش یوز ہوتا ہے, پینٹ اور پینٹ کے پیلیٹ استعمال ہوتا ہے, جس سے کلر اٹھا کر ہم کسی کانوس پر پیج پر وغیرہ کلر کرتے ہیں. پر ڈیجیٹل آرٹ ورک کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپیوٹر پر ہی ڈیزائنس بنانا, پینٹنگس بنانا, کوئی سے بھی سین بنانا. تو ایڈوبی فوٹو شاپ ڈیجیٹل آرٹ ورک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. It produces original artwork using various tools and techniques. مختلف ٹولز جو ایڈوبی فوٹو شاپ میں اویلیبل ہوتے ہیں وہاں پر جا کر مختلف اوریجنل کے قسم کا آرٹ ورک پیدا کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے جسے بالکل اوریجنل لگے, ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پلیس کہیں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ جگہ بنائی ایسے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں دنیا میں ہوگی اور یہ ریئلسٹک پکچر ہے, پر ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ڈیجیٹل آرٹ ورک کے طور پر پکچر بنائی گئی ہوتی ہے. نمبر 4 ویب ڈیزائن, ڈیزائن اینڈ آپٹیمائز. اس میں ویب ڈیزائننگ بھی ہوتی ہے. ویب کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ کس طرح سے دکھ رہی ہوگی. مثال کے طور پر کسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے, اگر آپ سکھر آئی وی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں تو ان کی ویب سائٹ کس طرح سے بنی ہوئی ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں تو ان کی ویب سائٹ کس طریقے سے بنی ہوئی ہے. اس میں بھی ایڈوبی فوٹو شاپ کی ہیلپ لی گئی ہے اور ویب سائٹس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یوزر فرینڈلی ہوں اور وہ ڈیزائن ایزیلی کوئی بھی یوزر استعمال کر سکے. تو یہ تھے اس کے کچھ استعمال. ابھی ہم آئیں گے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں. بینیفٹس انڈسٹری اسٹینڈرڈ. سب سے پہلے تو انڈسٹری کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا برقرار ہوتا ہے. ابھی انڈسٹری میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں, فار این ایگزامپل فلم انڈسٹری ہو گئی, فار این ایگزامپل فیکٹریز ہو گئیں, تمام چیزیں انڈسٹری کا اسٹینڈرڈ مینٹین رہتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 3 لاکھ کا ڈریس فری میں ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں. نمبر 2 پاورفل ٹولس. اس کے ٹولس بہت پاورفل ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں کہ ریئلسٹیکلی کوئی بھی چیز ریموو کی جائے. فار این ایگزامپل ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے سائڈ میں کسی اور کو کھڑا کرنا ہے, اسٹینڈ کروانا ہے تاکہ ایسا لگے کہ وہ بالکل سیم ہیں ایک ہی امیج میں. نمبر 3 کریٹو فریڈم. کریٹو فریڈم ہوتی ہے اس میں جو بھی ٹولس آپ استعمال کریں, جس بھی طریقے سے آپ استعمال کریں, ایکسپیریمنٹ کرتے جائیں, نیو چیزیں اس میں آپ سیکھتے جائیں گے. یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے, بلیمشز کس طرح سے ریموو ہوتے ہیں, ریئلسٹک لگنے والا آئی کلر کیسے چینج ہوتا ہے, اور اگر کوئی بھی اسکارس ہیں فیس پر تو وہ کیسے ریموو ہوتے ہیں, تمام چیزیں اس میں کی جاتی ہیں. اور نیکسٹ ون ہے کریٹو فریڈم. اس کے بعد ہے 4 کنسٹنٹ اپڈیٹس. یہ بار بار اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے, جیسے جیسے یوزرز استعمال کرتے جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ یوزرز کو کون سی چیز پرابلم کریٹ کر رہی ہے, تو اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے بار بار, ریگولرلی اپڈیٹڈ. ایپلیکیشن سے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 ایڈورٹائزنگ. ایڈورٹائزنگ میں پینا فلیکسز ہو گئے, ٹی وی پر ایڈورٹیزمنٹ دے دی, یا پھر کہیں پر بھی کوئی سا چارٹ بنا دیا, پینا فلیکسز بنا دیے, وہ ایڈورٹیزمنٹ میں استعمال ہوتا ہے مشہوری اشتہار دینے کے لیے. نمبر 2 فیشن ڈیزائننگ میں استعمال ہوتا ہے. کوئی آرٹسٹ ہے جو ڈریسنگ ڈیزائن کرتے ہیں گرلز کی, فیمیلز کی, یا پھر اگر ہم دیکھا جائے سمپلی کہ کسی نے بھی کوئی بھی ڈریس پہنی ہوئی ہے, کوئی سا بھی میل فیمیل نے کوئی ڈریسنگ کا اسٹائل کیا ہوا ہے, تو اصل میں پہلے اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے, اور ڈیزائننگ کے لیے کس ایپلیکیشن کو استعمال کیا جاتا ہے, ایڈوبی فوٹو شاپ کو.
مختلف کپڑے ہوتے ہیں ان پر نیو ڈیزائنس ہوتی ہیں. وہ نیو ڈیزائنس جو بھی ہوتی ہیں پہلے ڈیزائن کی جاتی ہیں ایڈوب فوٹو شاپ میں, اور اس کے بعد پھر جو فیکٹریز ہوتی ہیں وہاں پر پرنٹ کا کام کر کے ان ڈریسز کو نکالا جاتا ہے. نمبر 3 فائن آرٹ. فائن آرٹ کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے, مختلف آرٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 4 پر ای کامرس. الیکٹرانک کامرس میں یعنی کہ جو ٹریڈنگ ہوتا ہے, جیسے امیزون کمپنی ہو گئی, وہاں پر ایڈوبی فوٹو شاپ استعمال ہوتا ہے. پکچرز کو ایڈٹ کرنے کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. ایک مارکر سیل کرنی ہے, مارکر کی پہلے ایک گرین بیک گراؤنڈ کے ساتھ پکچر لی, پھر وہ کہیں پر بھی ایڈجسٹ کروا دی, اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھا ایڈوبی فوٹو شاپ, جو بہت اچھا سافٹ ویئر ہے. آپ اسے اپنے کمپیوٹر میں یا پھر اپنے موبائل فون میں یوز کر کے دیکھیں کہ اس میں کون کون سے فیچرز ہوتے ہیں, تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے معلوم ہو سکے. بہت شکریہ.